بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ الحمدللہ پچھلے سبق میں دوسرا پارہ مکمل ہوا، لیکن سورت کی ترتیب وہی سورہ بقرہ ہی ہے، اور جن مضامین کے ساتھ دوسرے پارے کا اختتام ہوا اسی مضمون کے ساتھ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص پیچھے سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور دوسرا پارہ ختم ہوا تو اسے تیسرے پارہ شروع کرنے پر بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخری آیت انک لمن المرسلین کے ساتھ آگے تلاوت جاری رکھیں گے۔ اور مضامین کے اعتبار سے جس مناسبت کا ذکر ہے، اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کیونکہ جب آپ کی رسالت سے ثابت تھی کہ جس کو ابھی انک لمن المرسلین میں بھی فرمایا اور پھر بھی منکرین نہیں مانتے تھے، تو یہ آپ کے رنج و افسوس کی جگہ تھی۔ اس لیے اگلی آیت تلک الرسول فضلنا ختم تک اللہ رب العزت نے یہ بات سنائی ہے کہ اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی ہے، کسی نے مخالفت کی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہر شخص پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس میں تمام انسان کو اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ضرور ہے۔ تیسرے پارہ کی ابتدائی آیات اور ان کے ترجمے یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: تلکا کے معنی وہ، چونکہ تلکا اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ وہ کا ہوتا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مفہومی ترجمہ کے اعتبار سے یہ کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور رسول کی جمع ہے رسول۔ فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضہم ان کے بعض، اللہ پر بعضن بعض، منہم ان سب میں سے، من جو شخص، کلمہ کلام کیا، اللہ ورفع اور بلند کیا، بعضہم ان کے بعض، درجات درجات، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے، البیناتی کھلی کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ان کی تائید یعنی ہم نے مدد کی، بروح القدس روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے۔ ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، ما نہ اقتتلا باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعدی بعد کے، ہم ان سب، من بعدی ان سب کے بعد، ما جاءتہم جو یعنی جب آ گئی ان سب کے پاس، مطلب ماں کے معنی جو کچھ، جاءتہم ان سب کے پاس آئی، البیناتی کھلی کھلی نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلافو انہوں نے اختلاف کیے، فمنہم پھر ان سب میں سے، من جو شخص یعنی کوئی، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان سب میں سے، من جو شخص یعنی کوئی بھی، کفر کفر کیا، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہے، مقتتلوا وہ آپس میں نہیں لڑے، ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: تلک الرسل وہ سب رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے، یعنی بعض پر، منہم من کلم اللہ ان میں کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا، بات کی اللہ رب العزت نے ان سے، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو کھلے کھلے معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مدد کی ان کے روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو نہیں لڑتے وہ لوگ آپس میں،
جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے اس کے بعد کی پہنچ چکی تھی ان کو کھلی کھلی نشانیاں، اور لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، اور لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو کچھ کرتے ہیں وہ حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت انفاق فی سبیل اللہ میں جلدی کرنے سے متعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں عبادات معاملات کے متعلق زیادہ سے زیادہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن کی تعمیل انسان کو ناگوار اور بھاری معلوم ہوتی ہے، اور تمام اعمال میں سب سے زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی جو اکثر دیکھے جاتے ہیں وہ یا تو مال کے متعلق ہوتے ہیں یا جان کے متعلق، اور اکثر بندہ کو مال یا جان کی محبت ہی گناہ میں مبتلا کرتی ہے، تو یا ان دونوں کی محبت ہی گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات اور معاملات کے موقوف ہیں، اس لیے ان کا بیان بھی زیادہ تاکید اور تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ مذکور آیت انفاق فی سبیل اللہ میں جلدی کرنے سے متعلق یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ یا ایہا، اے حروف ندا ہے، الذین آمنوا جو ایمان لائے یعنی ایمان والے، انفقوا تم سب خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم ہم نے تم سب کو دیا، من قبل اس سے پہلے، ان کی، یأتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون اور کافر جمع کافرون، ہم وہی، الظالمون ظالم جمع ہے ظالم۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش ہے، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم یعنی گنہگار۔ اگلی آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے، جن کے بڑے فضائل اور خصوصیات قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار، راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی توحید، ذات اور صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جن کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ ترجمہ کے بعد ذکر ہوں گی۔ آیت الکرسی کے کلمات یہ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، اللہ اللہ یعنی اللہ رب العزت کا ذاتی نام، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کے، الحی زندہ، القیوم تھامنے والا، لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے، سینۃ اونگھ، ولا اور نہ نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی میں السماواتی آسمان، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارضی زمین میں،
منزا کون ہے وہ جو، الذی جو شخص، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر بغیر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان کے سامنے، یعنی درمیان، بینا کے معنی درمیان اصل ہوتا ہے، وما جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من سے، علم ہی اس کا علم، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسیع چھائی ہوئی یعنی کشادہ، کرسیہ اس کی کرسی، السماواتی آسمان، واو اور الارض زمین، ولا اور نہیں، یعود تھکاتی ہے اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہ، علی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا۔ آیت الکرسی کا مکمل ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، جانتا ہے وہ جو کچھ خلقت کے روبرو یعنی سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات سے باہر، یعنی اس کی معلومات سے زیادہ، مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گرا یعنی بوجھ نہیں ہے اس کو ان دونوں کا تھامنا، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ مذکورہ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں۔ پہلے جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو کے ذریعہ اس ذات کا بیان ہے جو قابل عبادت ہے اور اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی عربی زبان میں زندہ، یعنی وہ ذات جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والی ہے اور موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کو نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لفظ سینتن سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کی ابتدائی وقت میں ہوتے ہیں، اور نومن مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سب سے بالا تر ہے۔ قیومن کے ذریعہ انسان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں، زمینوں اور سب میں کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ساری کائنات اسی کے سہارے پر قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی فطرت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہوتی ہوگی اور کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہوگا۔ انسان کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کیا جائے، اپنا جیسا نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ سب سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے سارے کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ ذات تو ایسی ہے جو تمام تھکان اور تاثرات سے تو دور، اونگ اور نیند سے بھی بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو کے شروع میں جو لام تملیک کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ رب العزت کی مملکت ہیں، وہ مختار ہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، وہ خود مختار ہے، جس طرح چاہے ان کو تصرف فرماوے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں چند مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ رب العزت کی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہونا ثابت ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ اس سے بڑا اور اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کے کسی کام میں بھی باز پوس کرنے کا حقدار نہیں، اس لیے وہ جو بھی حکم جاری فرمائے اس میں کسی کے لیے حجت کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کے کچھ مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔
جیسا کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ رب العزت لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات اور واقعات سے پوری طرح واقف اور باخبر ہیں۔ یہاں آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات اور واقعات سے اللہ رب العزت واقف ہیں۔ تمام حالات اور واقعات اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے سے انسان کے کھلے ہوئے معاملات اور مخفی واقعات اور حالات بھی مراد ہیں۔ یعنی انسان کا علم تو کچھ چیزوں پر ہے، کچھ چیزوں پر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے ساری چیزیں برابر عیاں ہیں۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ رب العزت ہی خود جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہے اتنا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تمام دنیا کے یعنی کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفات ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ نواں جملہ ولا یعودہ حفظہما، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں ہے، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں بہت آسان اور چھوٹی ہیں۔ دسواں اور آخری جملہ وہو العلی العظیم، اس کے ساتھ ہی والی شان اور عظیم الشان بھی ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہ کہنے پر خود بخود مجبور ہو جائے گا کہ ہر طرح کی عزت، عظمت اور بلندی، برتری کی حقدار صرف وہی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مذکورہ ان 10 جملوں میں اللہ رب العزت کی صفات، کمالات اور اس کی وحدانیت کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ مذکورہ 10 جملوں کے ذریعے جب اللہ رب العزت کا قادر مطلق ہونا اور خدا تعالیٰ کا اپنی ذات اور صفات میں اکیلا اور واحد ہونا ثابت ہو گیا، تو اگلی آیت میں اسی مناسبت سے انسان کو اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ آیت مبارکہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ لا اکراہ نہیں زبردستی، فی میں الدین دین یعنی مذہب، قد تبینہ بے شک جدا ہو چکی یعنی واضح ہو چکی ہے، الرشد ہدایت، من سے الغی گمراہی، فمن پس جو شخص یکفر نہ مانے، بالطاغوتی گمراہ کرنے والے کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقد پس تحقیق استمسک اس نے تھام لیا، بالعروۃ حلقہ کو، وثقی مضبوطی، لانفصام لوٹنا نہیں، لہا اس کو، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ زبردستی نہیں دین کے معاملہ میں، بے شک جدا ہو چکی ہے یعنی واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والے کو اور یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے، اور جس اسلام میں کسی قسم کے ہلاکت اور نقصان نہیں ہے، اور خود کو اسلام کو ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اللہ اللہ
ولی مددگار دوست، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، یخرجہم انہیں نکالتا ہے، من سے الظلمات اندھیروں، الی طرف النوری روشنی، واو اور الذین جو لوگ کفروا کافر ہو گئے، اولیاءہم ان سب کے ساتھی دوست، الطاغوت گمراہ کرنے والے شیطان، یخرجونہم اور انہیں نکالتے ہیں، من سے النوری روشنی، الی طرف الظلمات اندھیرے، اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافری ہوئے ان کا مددگار ہے شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مبارکہ سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا بھی ثابت ہوا، اور ہے کہ کافروں کو دوستی بھی ایک طرح کی ظلمت ہے اور اس میں بہت نقصان ہے۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں کے بعد ان دونوں آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک آیت الکرسی مکمل ہم فیہا خالدون تک ہی بیان کی گئی ہے، اس لیے آیت الکرسی کو مکمل رکوع تک ہم فیہا خالدون پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔